اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد فارغی۔ ان دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل پر ہم ہمیشہ کی طرح بات کرتے ہیں تحریک پاکستان کے ان رہنماؤں کے بارے میں جن رہنماؤں نے تحریک پاکستان میں پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو قائم کرنے کے لیے، پاکستان کو مستحکم اور منظم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ہم ان رہنماؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن رہنماؤں نے تحریک پاکستان کو مضبوط کر کے پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کا وہ مشن کہ جس مشن کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنا حق حاصل ہونا تھا، حق کے حصول کے لیے تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے تحریک پاکستان کو مضبوط کر کے پاکستان کو قائم کیا۔ اس مستقل اور مسلسل جد و جہد سے یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا۔ آج ہم تحریک پاکستان کے ایک اور ایسے رہنما کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے تمام مالی وسائل، اپنی تمام جد و جہد کو اس پاکستان کی تحریک کے لیے صرف کیا۔ اور ان جیسے تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی وجہ سے، تحریک پاکستان کے اکابرین کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ آج ہم جن تحریک پاکستان کے رہنما کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام سر آدم جی داؤد ہے۔ سر آدم جی داؤد 30 جون 1880 کو برطانوی ہند کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ ہندوستان کے مشہور و معروف تاجر، صنعت کار، مخیر شخصیت اور تحریک پاکستان کے اکابرین میں شامل تھے۔ سر آدم جی داؤد ہندوستان کی پٹسن صنعت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ پاکستان میں مسلم کمرشل بینک اور آدم جی انشورنس کے بانی بھی ہیں۔ آپ نے جوانی میں ہی برما کا تجارتی دورہ کیا اور ایک آزاد بزنس مین کی حیثیت سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے پہلے سال چاول، پٹسن اور ماچس کا کاروبار کیا۔ 1922 میں آپ نے رنگون میں پہلی فیکٹری لگائی، یہ آپ کا پہلا صنعتی منصوبہ تھا۔ اور 1927 میں آپ کلکتہ میں ایک پٹسن کی فیکٹری لگانے کے لیے بھارت واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے آدم جی جوٹ مل کے نام سے اپنی انڈسٹری لگائی۔ یہ کمپنی بر صغیر میں پہلی کمپنی تھی جو کسی مسلمان کی جانب سے عوامی کمپنی لگائی گئی تھی۔ اس کمپنی کی کامیابی کے ساتھ ہی سر آدم جی نے پٹسن کی انڈسٹری میں ایسٹ کمپنی کی جارحداری ختم کر دی تھی۔ آپ ایک عظیم ماہر تعلیم اور سچے انسان دوست شخصیت تھے۔ سر آدم جی داؤد تعلیمی اداروں کی سرپرستی اور مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ اپنے لوگوں کی خدمت کے اعتراف میں 1938 میں سر آدم جی کو برطانوی حکومت کی جانب سے سر کا خطاب ملا۔ 1940 تک سر آدم جی داؤد برما اور ہندوستان کے تجارتی اور کاروباری حلقوں میں اہمیت حاصل کر چکے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے تھے، اس لیے تحریک پاکستان کے مسلمانوں کا آپ کو مشیر بنایا گیا تھا۔ یہ سر آدم جی داؤد کا ہی کارنامہ تھا جنہوں نے ہندوستان میں مقیم میمن اور گجراتی برادری کو پاکستان ہجرت کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ایک بار پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی درخواست پر سر آدم جی داؤد اور ایم اے اصفہانی نے دو اہم ترین ادارے قائم کیے۔ ان اداروں میں مسلم کمرشل بینک اور اورینٹ ایئر ویز لمیٹڈ شامل ہے۔ ان اداروں کے قیام کا مقصد ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو سہولیات فراہم کرنا تھا اور نئے قائم شدہ پاکستان کے اندر بینکاری کے نظام کو فعال کرنا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد سر آدم جی اور ان کے بیٹوں نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ 1948 میں شدید مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے سر آدم جی داؤد کو ایک بار پھر مدد کی درخواست کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سر آدم جی داؤد کو اسٹیٹ بینک کے قیام میں مدد کے لیے کہا۔ سر آدم جی داؤد نے 1948 میں قیام پاکستان کے لیے عملی جدوجہد اور اپنے پیسے کو پاکستان کے قیام کے لیے صرف کیا اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو منظم کرنے کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ سر آدم جی داؤد نے قیام پاکستان کے بعد اپنی جیب سے ترقیاتی اور فلاحی کام بھی کروائے۔ سر آدم جی داؤد نے 1933 میں ایک فلاحی تنظیم میمن ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد ہندوستان میں مقیم میمن برادری کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینا تھا۔ اس کا مقصد بر صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے میمن برادری کو اکٹھا کرنا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ تنظیم پاکستان میمن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کے نام سے کام کرنے لگی۔ آج اس تنظیم کے تحت کراچی میں لاتعداد تعلیمی ادارے، ہسپتال اور ویلفیئرز کام کر رہے ہیں۔ اداروں سے کراچی میں مقیم نہ صرف میمن برادری بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کرنے والے دوسرے مسلمانوں کی طرح میمن برادری بھی کراچی میں مقیم ہو گئی۔ اگر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی طرح میمن برادری اور گجراتی برادری بھی کراچی میں آباد ہو گئی، اس لیے سر آدم جی داؤد نے بھی کراچی کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں پر مقیم ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قیام پاکستان سے پہلے قیام پاکستان کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد تکمیل پاکستان کے لیے سر آدم جی داؤد نے پاکستان کے مسلمانوں کے بر صغیر کے مسلمانوں کی سرپرستی انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان، اس کے بعد تکمیل پاکستان کے بعد پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کی مالی طور پر سرپرستی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سر آدم جی داؤد کو اپنا گہرا دوست مانتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کی دریا دلی دیکھ کر اجتماعی فلاح بہبود کے لیے مدد کرنے کے لیے کہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے پاکستان کو فتح کر کے آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی آباد کاری کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے سر آدم جی داؤد کو حکم دیا۔ اس معاملے کے حل کے لیے سر آدم جی داؤد اور ایم اے اصفہانی نے اورینٹ ایئر ویز لمیٹڈ قائم کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر مسلم کمرشل بینک کا قیام کیا گیا۔ ان کے بنائے ہوئے ادارے آج بھی قائم و دائم ہیں، آج بھی فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔
پھر وہ وقت آیا جب 26 جنوری 1948 کو سر آدم جی داؤد کراچی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی تدفین بھی یہیں کراچی میں کی گئی۔ ناظرین، سر آدم جی داؤد ہوں یا پھر تحریک پاکستان کے دیگر اکابرین ہوں، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان تمام اعلیٰ شخصیات کی تاریخ کو ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کی جد و جہد کو پڑھ کر ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔